متحدہ عرب امارات کی امت مسلمہ سے 8 غداریاں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ پچھلے 70 دنوں میں جتنی بری طرح سے متحدہ عرب امارات ایکسپوز ہوا ہے، شاید ہی وہ اس سے پہلے ہوا ہو، اور اس وقت 8 ایسی غداریاں ہیں جو میں آپ کو باری باری بتاؤں گا، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے مسلم امہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ سب سے پہلی جو متحدہ عرب امارات کی امت مسلمہ کے ساتھ غداری سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان 70 دنوں میں امت مسلمہ کو پتا چلا کہ متحدہ عرب امارات مکمل طور پر اسرائیل کی پراکسی بن چکا ہے، اور اسرائیل کے بعد منی اسرائیل متحدہ عرب امارات ہے۔ اسرائیل کی اسلحہ ساز فیکٹریاں، اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر، اسرائیل کے جو ملٹری ہے اس کے ہیڈ کوارٹر، اہم ترین تنصیبات، آئرن ڈوم، اس کے علاوہ امریکی سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر، امریکی بیسز، اسرائیلی بیسز۔ جب ایران نے ان تمام مقامات کو ہٹ کیا تو پتا چلا کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ کتنے گہرے مراسم ہیں، اور اتنی اسرائیل کی بیسز، اتنی فوجی تنصیبات تو اسرائیل میں بھی نہیں جتنی فوجی تنصیبات اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کے اندر کر رکھی تھی۔ اور پھر اسرائیل نے جس طرح سے متحدہ عرب امارات کا دفاع کیا، اسرائیل نے متحدہ کے دفاع کے لیے اپنے اسٹریٹجک ویپن بھی مہیا کیے، یعنی کہ وہ ویپنز جو اسرائیل نے صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے بنائے تھے، آئرن ڈوم تک متحدہ عرب امارات کو دے دیا، اور دنیا کے سامنے واضح کیا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ وہ اتنے مضبوط ہیں، اتنے تگڑے ہیں کہ ہم اس کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور متحدہ عرب امارات نے بھی بتایا کہ وہ کس طرح سے اسرائیل اور امریکہ کا پپٹ بن چکا ہے۔ دوسری جو ان کی غداری پکڑی گئی وہ حال ہی میں پکڑی گئی ہے، وہ غداری یہ تھی کہ جب امریکہ اور اسرائیل ایرانی بہنوں بھائیوں پر بم گرا رہے تھے، وہ غزہ کے قاتل، غزہ کے معصوم بچوں کے قاتل جب ایران میں امت مسلمہ پر بمباری کر رہے تھے، تو اس وقت نیتن یاہو کو اس آپریشن کو لیڈ کرنے کے لیے، اس پر نظر رکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے اپنی زمین پیش کی۔ وہاں پہ موساد کے چیف بار بار آئے، وہاں پہ آئی ڈی ایف کے چیف آتے رہے، یعنی کہ جب 40 روزہ جنگ میں ایران کے ساتھ دو بدو لڑائی جاری تھی امریکہ اور اسرائیل کی، تو اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں، جو آرمی چیف ہیں، اسرائیلی موساد کے چیف، خفیہ ایجنسی کے چیف، وہ متحدہ عرب امارات میں بیٹھ کر وہاں سے اس جنگ کو لیڈ کرتے رہے، یعنی کہ ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا متحدہ عرب امارات کی جانب سے۔ تیسرا، جب پاکستان نے عرب ممالک کو تباہی سے بچانے کے لیے اس جنگ میں انٹرفیئر کیا، اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کیا، تو متحدہ عرب امارات کو یہ کردار بھی پسند نہیں آیا، اور پاکستانی شہریوں کے خلاف ایک جارحانہ اقدام شروع کر دیا، اور معصوم پاکستانی شہری جو لاکھوں روپے ویزے کی مد میں دے کے متحدہ عرب امارات گئے اور وہاں پہ نوکریاں کر رہے تھے، ان کو زبردستی ڈیپورٹ کیا گیا، اور بغیر کسی وجہ کے ڈیپورٹ کیا گیا۔ بہت سے تو ایسے لوگ تھے جن کو صرف اس لیے ڈیپورٹ کر دیا گیا کہ ان کا تعلق کسی ایک سیکٹ کے ساتھ تھا، کسی ایک فرقے کے ساتھ تھا، اور متحدہ عرب امارات کی یہ غیر منصفانہ پالیسیز پاکستانیوں تک محدود رہی اور پاکستانیوں کو ڈیپورٹ ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا اعلان کیا، تاکہ اپنے والدین یعنی کہ اپنے باپ اسرائیل اور امریکہ کو جو تیل کی قیمتیں ہیں عالمی سطح پر ان کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کر سکے، اور زیادہ سے زیادہ تیل پروڈیوس کر کے دنیا میں تیل کی قیمتوں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور اوپیک اور اوپیک پلس سے نکل کر متحدہ عرب امارات نے واضح طور پر دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ سعودی عربیہ کے بلاک میں نہیں ہے، اب وہ مسلم امہ کے بلاک میں نہیں ہے، بلکہ اب وہ امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر کھیلنا چاہتا ہے، یہ اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک تعاون تھا، جو پاکستان کو اس نے قرضہ دے رکھا تھا، جو پاکستان کے بینکوں میں اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے، ڈپازٹ رکھے ہوئے تھے، وہ ڈپازٹ ہنگامی طور پر واپس مانگے گئے، اور پاکستان کی قیادت نے آسن اقدام کیا اور متحدہ عرب امارات کو بروقت وہ تمام ڈپازٹ واپس کیے گئے پاکستان کی جانب سے۔ متحدہ عرب امارات یہ چاہتا تھا کہ ان ڈپازٹس کے بدلے میں وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت کا تعین کرے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں انٹرفیرنس کرے، لیکن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے پیسے انہیں واپس کر دیے اور کہا کہ ہم تمہاری ڈکٹیٹرشپ نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے دشمن مودی کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا،
اور مودی کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کی، اور متحدہ عرب امارات بھارت کے ساتھ مل کے، اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور اب انہوں نے افغانستان کو بھی ملا لیا ہے اپنے ساتھ. یہ چاروں ملک مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی گوادر پورٹ پہ تجارتی عمل تیزی سے چل پڑا ہے، اور پاکستان کی گوادر پورٹ پہ تجارتی سرگرمیاں جاری ہیں جو متحدہ عرب امارات کی اکانومی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. ان کی پورٹس سنسان ہو سکتی ہیں اگر گوادر پورٹ چل پڑی. یہی وجہ ہے کہ اب متحدہ بھارت کے ذریعے، افغانستان کے ذریعے بلوچستان کا امن و امان خراب کرنے کے لیے BLA کو سپورٹ کر رہا ہے، اور BLA کی سرگرمیاں اس وقت پاکستان میں بڑھ چکی ہیں. لیکن پاک فوج پوری طرح سے چوکنی ہے اور ان تمام عناصر کا، ملک دشمن عناصر کا بھرپور جواب دے رہی ہے. جو 7ویں غداری کی گئی وہ غداری یہ تھی کہ پوری دنیا کو یورپی یونین نے بتایا کہ کس طرح سے متحدہ عرب امارات یورپ کے اندر اینٹی مسلم پروپیگنڈا کے لیے دھڑا دھڑ پیسہ پھینک رہا ہے، اور ایسی آرگنائزیشنز کو، ایسے اداروں کو پیسہ دے رہا ہے جو یورپ کے اندر مسلمانوں کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے کردار کو نیگیٹو دکھانے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات فنڈنگ کر رہا ہے. یہ ہمیں مسلم امہ کو یورپی یونین بتا رہا ہے کہ خبردار، یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا غدار ہے. یہی وجہ ہے کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے متحدہ کو شیطان العرب کا خطاب دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر وہ یہ تھی کہ ایران کے اوپر سیکرٹ سٹرائکس بھی کی متحدہ عرب امارات نے. جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر بمباری کر رہے تھے تو اسی دوران متحدہ نے بھی ایران پر بمباری کی اور ایران کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی گیس کی فیسلٹی ہے ایران کے پاس، اس پر بھی جو حملے کیے گئے تھے وہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیے گئے تھے. یہ رپورٹ سامنے آئی. اس کے علاوہ اب متحدہ عرب امارات سفارتکاری کر رہا تھا، کوششیں کر رہا تھا کہ عرب ممالک کو ساتھ ملا کر ایران کے اوپر ایک مشترکہ حملہ کیا جائے اور ایران کو جواب دیا جائے. لیکن تمام عرب ممالک نے متحدہ کو صاف جواب دیا اور کہا کہ اسرائیل کے اشاروں پر ناچتے ہوئے جو پلان تم لے کر ہمارے پاس آئے ہو، ہم اس پلان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم عرب ممالک کو نہیں ڈوبنے دیں گے، ہم اس آگ میں نہیں کودیں گے جو اسرائیل نے لگائی ہے. اور متحدہ کو صاف جواب دے دیا گیا. یہ ہیں کل 8 غداریاں جو متحدہ عرب امارات کی پچھلے 70 دنوں میں بے نقاب ہوئی ہیں، اور متحدہ عرب امارات پوری مسلم امہ کے سامنے ننگا ہو چکا ہے، اور دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا غدار شیطان العرب متحدہ عرب امارات ہے، اور یہ مسلمانوں کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے سرگرم ہے. غزہ کے قاتلوں کے ساتھ جا کے مل چکا ہے، اور اس وقت جتنے بھی تخریبی عناصر ہیں ان کے ساتھ مل کے امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ تھی اب تک کی تفصیلات. ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے. یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور انسٹا پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجئے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.